نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دوستان جوکار، ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس مہینے میں جہاں ہم نے اور بہت سے اچھے کام کرنے ہیں، وہاں پر ہمارے لیے ضروری عمل یہ ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کے اندر اللہ پاک سے زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ اس ماہ مقدس کے اندر دعاؤں کی قبولیت عام ایام سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا ایک اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نے امت مسلمہ کو بڑی کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کیا۔ دعا کے ذریعے بدر جیسے مار کے فتح ہوئے۔ آج امت مسلمہ میں دعا کا رجحان بہت کم ہے۔ اکبر الہ آبادی بڑے مسلح قسم کے آدمی تھے۔ نئی یہ جو انگریزی تہذیب ہم میں جب سرایت کرنے لگی تو انہوں نے بڑے دردناک انداز میں ایک بات کہی، شعروں کی شکل میں کہنے لگے، ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلی، جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، یہ جو نئی ترقی آئی ہے، میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیویاں نکلی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ترقی نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہماری عورتیں گھروں سے نکل گئی ہیں اور ہمارے مرد مسجدوں سے نکل گئے ہیں۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو، دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے عرضیاں نکلی۔ کہتے ہیں کہ پہلے کبھی جب مصیبت آتی تھی تو مصیبت کے وقت رب یاد آتا تھا، بندے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن اب اس ترقی کی وجہ سے ایسا ماحول بن گیا ہے کہ دعا منہ سے نہیں نکلتی۔ کہتے ہیں فلاں بڑے آدمی سے جا کر کوئی درخواست دو، اس کی منت سماجت کرو، بجائے اس کے کہ اپنے رب کی منت سماجت کرو۔ تو دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ ہم سب لوگوں پر کرونا کی شکل میں ایک بہت بڑی وبا آئی ہے، دعا کے ذریعے ٹل سکتی ہے، صدقہ کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، عبادت کے ذریعے ٹل سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، صدقات کریں، خیرات کریں، ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اور عبادت کا مغز جو دعا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہم کریں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو رب ضرور منظور فرماتا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس پر ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلائے اور اس سے کسی بھلی چیز کا سوال کرے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کبھی ایسا نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ دوسری جگہ مسند احمد کے اندر ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زمین کی پشت پر رہنے والا جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز اسے عطا فرما دیتا ہے یا اس جیسی کسی مصیبت کو آنے سے روک دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یا تو وہ چیز رب عطا فرما دیتا ہے یا کسی بڑی مصیبت سے بندے کو روک دیتا ہے۔ بندے کو تو نہیں پتا کہ مجھ پر کون سی بڑی مصیبت آنے والی ہے، تو دعا کرنے سے ایک انہونی مصیبت سے آپ بچ جاتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ادراک بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا ہاں جب تک وہ گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے، ہاں گناہ کی یا قطع رحمی کی، اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ قطع رحمی یہ ہوتی ہے کہ پیٹ کے رشتوں کے بارے میں دعا کرنا، یا اللہ فلاں رشتہ دار کو مجھ سے دور کر دے، یا اللہ وہ اس کی شکل میرے سامنے کبھی نہ آئے۔ ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں، یہ دعا اللہ کو قبول نہیں ہے۔
اللہ نے خونی رشتے آپ کے پیدا کیے، اس میں قربت پیدا کی۔ اور دعا کی عدم قبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جب خونی رشتوں کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے، اس سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رزق حلال نہ ہونے کی وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینے سے بھی دعائیں مکمل طور پر رد ہو جاتی ہیں۔ تو دوستان ذکر، ان چیزوں کو بھی، جو چیزیں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز جو ہم میں صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا یکدم قبول ہو جائے، ابھی ہاتھ اٹھے نہیں اور ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ نہیں آتی۔ ہم اللہ سے مانگنے میں تو جلد بازی کرتے ہیں، لیکن جو گناہوں کی صورت میں ہم گناہ کرتے ہیں، ہم پکڑ کے معاملے میں اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پکڑ نہ کرنا۔ تو اس طرح میرے دوستوں، بعض کا دعا میں ایک رکاوٹ آتی ہے، یعنی دعا کی قبولیت میں وقت لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا دعا کرنے والا کہے کہ میں نے دعا کی، پھر کی، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا میری دعا قبول ہوگی۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے کہ میں دعا کروں ایک دفعہ، دو دفعہ اور تھک ہار کر بیٹھ جاؤں کہ یار اب میری تو دعا قبول ہونی ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ نیکوکاروں کی دعائیں زیادہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے مطیع اور فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بات کو زیادہ سنتا ہے، زیادہ مانتا ہے۔ اسی لیے نیکوکاروں سے بھی دعائیں کرانی چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب جو روزہ ہے، چونکہ روزے میں آپ اللہ کی اطاعت میں ہیں، آپ نے پورا دن اللہ کی رضا کے لیے کھایا پیا نہیں، پابندی کی، پانی نہیں پیا، تھوڑی سی تکلیف برداشت کی، اللہ اپنی رضا کے لیے تکلیف برداشت کرنے والوں کو بڑا اجر دیتا ہے۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر اللہ پاک دعاؤں کو زیادہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا، انہوں نے فرمایا روزے دار کے افطار کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر جب روزہ افطار کرتے تو اپنے اہل عیال کو بلاتے اور دعا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو اکٹھے کر کے دعا کرتے کہ تاکہ میری دعا قبول ہو۔ ہم بھی افطاری کے وقت اہل عیال کو اکٹھا کر کے اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اس وبا سے بچنے کے لیے۔ اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے گا افطار کے وقت۔ اس وقت بندے کو تھوڑی سی جلد بازی ہوتی ہے، اس جلد بازی کو روک کر پہلے اپنے رب کے حضور تھوڑی سی التجا کر لے، اور رب سے اگر مانگ لے تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ امام احمد، ترمذی اور امام نسائی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تین اشخاص ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، عادل فرما روا، حکمران اچھا اور عادل ہو، منصف ہو، اس کی دعا کبھی قبولیت سے نہیں گرتی۔ روزہ دار جب کہ وہ افطار کرے، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا اللہ پاک لازماً قبول فرماتا ہے۔ یہ قبولیت کے وقت ہیں، اوقات ہیں، وہ گھڑیاں ہیں، لمحے ہیں کہ جن لمحات میں ہم اپنے رب کو منا سکتے ہیں۔ مظلوم کی دعا جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بادلوں کے اوپر سے اٹھائے گا۔ ہم تو کچھ سمجھتے ہیں، جس پر ظلم کرتے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں۔ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، لوگوں ظلم سے باز رہو۔ اور بعض اوقات بلاؤں اور مصائب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب ہم کثرت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ظلم جب اجتماعی شکل اختیار کر لے تو پھر وبائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر اللہ مظلوم کی سنتا ہے، پھر ظالموں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ اسے نیچے گرا دیتا ہے۔
اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مظلوم کے لیے، میری عزت و جلال کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا خواہ کچھ مدت بعد ہو۔ مظلوم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب نے قسمیں اٹھا دی اپنی ذات کی عزت کی۔ ہماری عزتیں کیا ہیں؟ رب کی عزت ہے۔ رب کہتا ہے کہ میں اسی وقت اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تھوڑی مدت، تھوڑا سا اور انتظار کر لے، دیکھنا ان کا حشر کیا ہوگا۔ آج کشمیر میں لاک ڈاؤن ہوا، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ کہتا ہے ذرا عبرت حاصل کرو، آنکھیں کھولو اپنی۔ تو دوستان جی وقت رمضان میں قبولیت جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے لیے ایک نادر موقع ہے، بہترین موقع ہے کہ ہم اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کریں، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، تراویح پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر، سجدوں میں رو رو کر، اور پوری عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں مانگیں، معافیاں مانگیں، اس موذی مرض سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور اس ناگہانی آفت سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے، اور کمال عاجزی اور تذلل کے ساتھ اپنے سامنے جھکنے اور اپنی ذات اقدس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔